السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کی جو لرننگ ہے وہ بھی اچھی چل رہی ہوگی، اور جو گزشتہ لیکچرز تھے جن کو آپ نے دیکھا، اور آئی گیس کہ آپ نے اس کے اندر پریکٹس بھی کی ہوگی، اور آپ کی طرف سے جو ہے ان پٹ وہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں تو سکھانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سیکھ رہے ہو۔ اگر سکھانے والا کتنا بھی اچھا ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے اس چیز کی تو آپ کو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ نہیں ملے گا۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ نے جو پریویسلی ہم نے جو اسٹڈیز کی ہیں اس میں ای کامرس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا، پھر امیزون کے بارے میں، اور دین ہم نے تھوڑا سا ریسرچ کی تھی کہ امیزون کے اوپر ورک کیسے کیا جاتا ہے، کون کون سے مارکیٹ پلیسز ہیں امیزون کی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، تو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ ان مارکیٹ پلیسز میں کام کیسے ہوتا ہے، اور کیسے کیسے آپ کے فیچرز اور کس کس مارکیٹ پلیس میں اویلیبل ہیں۔ اوکے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروڈکٹ ریسرچ۔ اب پروڈکٹ ریسرچ جو ہے نا وہ میرے خیال سے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جو کہ آپ کا امیزون کی لرننگ کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب پروڈکٹ ریسرچ کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، جب اس کو لرن کرتے ہیں، دین پریکٹسز کرتے ہیں، تو پروڈکٹ ریسرچ وہ ٹاپک ہے جس کے اندر آپ کو ایٹ لیسٹ پروڈکٹس کو چیک کرنا، پروڈکٹس کو ایویلیویٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکٹس کے بارے میں آپ کو لائک انفارمیشن مل جاتی ہے کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے، فیوچر میں کیسی چلے گی، ابھی اس کا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، فیوچر میں اس کا کیا آسپیکٹ ہو سکتے ہیں، کیا ریشو ہوگی اس کی سیلز کی، اور باقی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ تو مطلب ان اے نٹ شیل کہ اگر آپ نے کسی کلائنٹ کا بزنس رن کرنا ہے اور کسی کلائنٹ کے ساتھ پروڈکٹ لانچ کرنی ہے، تو پروڈکٹ لانچ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہی پروڈکٹ کی سلیکشن ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی پروڈکٹ ریسرچ اچھی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں آپ کے پاس کہ پروڈکٹ ریسرچ آپ اچھی کریں اور دین اس کو اچھے طریقے سے لانچ کریں، اور دین آپ کی اسٹریٹجیز اور آپ کے پلانز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کسی بھی پروڈکٹ لانچ کو، آئدر وہ امیزون کے اوپر ہو یا کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر ہو، آپ اس کو سکسیزفل بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اسٹریٹ اوے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں کہ پروڈکٹ ریسرچ کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے، یا اس کے کیا کیا فیکٹرز ہیں، کیا کیا اس کے اندر پالیسیز ہیں، یا جو جو ہم نے چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے وہ ساری میں آپ کو ون بائی ون گائیڈ کروں گا، اور آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے۔ اب پروڈکٹ ریسرچ کے اندر جو بھی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفینیٹلی وہ پریکٹیکل ورک ہوگا۔ تو پریکٹیکل ورک میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھاؤں گا، شو کرواؤں گا آپ کو ایوری تھنگ۔ باقی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس پریکٹیکل ورک کو خود بھی پرفارم کرنا ہے۔ انٹل انلیس کہ آپ خود پرفارم نہیں کریں گے تو ریزلٹس آپ کو نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اب پروڈکٹ ریسرچ اٹ سیلف ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ کمپلیکس ٹاپک سمجھا جاتا ہے، اور تھوڑا سا ڈرائی ٹاپک ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو ٹوٹل فل ٹائم جو ہے نا ریسرچ کرنی ہے، اور ریسرچ کے اندر آپ انسان جو ہے نا وہ سم ٹائم ایک دفعہ کرتا ہے، دو دفعہ کرتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھک بھی جاتا ہے، تھوڑا جو ہے وہ ریزلٹس بھی نہیں ملتے، تھوڑا ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پروڈکٹ ریسرچ کے اندر انوالو ہوتی ہیں، آپ کو ان چیزوں کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ پروڈکٹ ریسرچ ایک دفعہ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور آپ پروڈکٹ ریسرچ کے اندر اپنی گرپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں، آئی گیس اس کے بعد آپ کو آنے والے جو امیزون کے ٹاپکس ہوں گے وہ بڑے اچھے سے کلیئر ہوں گے، اور بڑے اچھے سے آپ ان کو مینیج کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، ہم اسٹریٹ اوے پروڈکٹ ریسرچ کی طرف موو ہوتے ہیں کہ پروڈکٹ ریسرچ کیا ہے، کیسے کرتے ہیں، اور کیا بھی اس کا سنیریو ہے۔ تو لیٹس موو ٹورڈ دا اسکرین۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ اوکے، یہاں پر آپ کے پاس میں نے آپ سے اسکرین شیئر کی ہے، نہیں ابھی نہیں شیئر ہوئی، لیٹ می شیئر اٹ اگین۔ نو دس از ناٹ دا شیئرڈ ون۔ اوکے، آئی گیس اب آپ اسکرین دیکھ رہے ہوں گے۔ اوکے، یہاں پر میں نے کچھ فیکٹرز آپ کے سامنے شو کیے ہیں کہ جس کے جو فیکٹر امپورٹنٹ ہوتے ہیں پروڈکٹ ریسرچ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروڈکٹ ریسرچ ہوتی کیوں ہے، کیوں ضروری ہے یہ چیز۔ دیکھیں، کوئی بھی آن لائن بزنس جب آپ نے کرنا ہے، کسی قسم کی بھی آن لائن شاپ اگر آپ نے بنانی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے اندر پروڈکٹس سیل کریں گے یا آپ سروسز سیل کریں گے۔ تو سروسز کا تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے، ہم نے بات کرنی ہے یہاں پر پروڈکٹس کی، کہ ہمارا کیونکہ کام امیزون کے اوپر ہے، امیزون میں ہم نے جس طرح پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے اور پروڈکٹ لانچ کرنی ہے، دین آگے اس کے جتنے بھی اسٹیپس ہیں ہم نے وہ سارے فالو کرنے ہیں۔
تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پروڈکٹ ریسرچ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ کرٹیکل پارٹ ہوتا ہے آپ کے اس امیزون جرنی کا. تو پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہوئے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ آیا اور کلائنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جی میرے پاس انویسٹمنٹ ہے, میں امیزون پہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں امیزون پہ سیلنگ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں امیزون پہ کیسے سیلنگ کر سکتا ہوں, یا میرے لیے کون سا بزنس ماڈل سوٹیبل ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ بزنس ماڈل پرائیویٹ لیبل, ہول سیل, اپنا آن لائن اور ریٹیل آربیٹراج, دین ڈراپ شپنگ اور دین ہوم میڈ. تو آپ نے کلائنٹ کو بتانا ہے کہ ڈپینڈنگ اپان یور بجٹ اور اس کے علاوہ جو بھی سرکمسٹانسز ہو گے اس کے اوپر رہ کر ہم اس کو بتائیں گے کلائنٹ کو کہ یہ آپ کا بزنس ماڈل سوٹ کرے گا. اچھا, اگر وہ لیٹ سپوز کہتا ہے کہ موسٹلی جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں یا ہول سیل کو یا پرائیویٹ لیبل کو. اب پرائیویٹ لیبل کیسا, جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ٹوٹلی اپنا ایک برانڈ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹ کو خود سیل کرتے ہو. تو بینگ ایز اے پرائیویٹ لیبل سیلر آپ کو جب پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے تو ان فیکٹرز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کیے ہیں. ریممبر دیٹ کہ یہ وہ فیکٹر ہیں جو صرف اور صرف پرائیویٹ بزنس ماڈل کے اندر آپ کنسیڈر کرو گے. اگر آپ ہول سیل کے لیے کام کر رہے ہو تو آپ کا اسٹریٹجی, آپ کی پلاننگ, آپ کی پروڈکٹ ریسرچ کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہوگا. اور اگر آپ کسی اور بزنس ماڈل پہ کام کرنے جا رہے ہو تو آپ کا جو کرائٹیریا وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوگا. اب یہ کیونکہ کرائٹیریا ہے اپنا امیزون پرائیویٹ لیبل کا, تو اگر آپ اچھے طریقے سے اس پرائیویٹ لیبل کے پروڈکٹ ریسرچ کے کرائٹیریا کو اچھے سے فالو کرتے ہو نا, تو آئی گیس آپ کے لیے پروڈکٹ ریسرچ کرنا کسی بھی بزنس ماڈل میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں اپنے فیکٹرز کے اندر, لیکن اس کے بعد آپ کا کرائٹیریا موسٹلی سیم ہی ہوتا ہے. تھوڑا بہت آپ نے کچھ فیکٹرز کو چینج کرنا ہوتا ہے. تو بینگ ایز اے پرائیویٹ سیلر, جب آپ پرائیویٹ لیبل سیلر, جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہو تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ میں نے پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ امیزون پہ سیل کرنی ہے. اب آپ دیکھیں, ابھی اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ہم اگزامپل لیتے ہیں اپنا سیال کوٹ کی, فیصل آباد کی, جہاں پہ گارمنٹس اور کپڑے کا بہت نام ہے, اپنا اس کا لیدر کا بہت کاروبار ہوتا ہے, اس کے بعد کٹلری کا بہت بزنس ہے. تو ایسا بھی سوچتے ہیں لوگ کہ یار میرے پاس یہ فیکٹری ہے, میں پاکستان میں یہ فیکٹری لگاتا ہوں, یہ لیدر کی جیکٹس میں بناتا ہوں, میری اپنی فیکٹری ہے یا آؤٹ لیٹ ہے, تو میں یہ پروڈکٹس امیزون پہ سیل کرنا چاہتا ہوں. تو مائنڈ میں یہ چیز آتی ہوگی کہ یار کیا یہ اس طرح کی پروڈکٹس, رینڈم پروڈکٹس اٹھا کر امیزون پہ سیل کرنا کیسا رہے گا. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ بلائنڈلی کسی بھی پروڈکٹ کو اٹھا کر آپ امیزون پہ سیل کرنا شروع کر دیں. بیفور سینڈنگ یور پروڈکٹس ٹو امیزون آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پروڈکٹ جو میں بھیجنے لگا ہوں امیزون پہ, اس کا سرچ والیوم کیا ہے, اس کی ڈیمانڈ, اس کی سپلائی, اس کی ویلوسٹی سیلز کی, اور اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیسی ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا جیسے ہم موسٹلی کر دیتے ہیں کہ مسٹیک کرتے ہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہمیں پتہ ہے کہ یار میرے پاس جی فلاں پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے تو میرا دل ہے کہ میں اس کو آن لائن سیلنگ میں سٹارٹ کر دوں. ایسا بہت کم چانس ہوتا ہے کہ آپ اس میں سکسیزفل ہو پاؤ. موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر پراپر ریسرچ کرنی پڑتی ہے, پراپر آپ کو اس کی انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ پروڈکٹ جو کہ میرے کنٹری پاکستان کے اندر اچھی سیل ہو رہی ہے, کیا یہ پروڈکٹ پاکستان سے علاوہ یو ایس کے اندر یا یو کے اندر اچھی سیل ہوگی. ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتا کہ ایک پروڈکٹ اگر پاکستان میں اچھی چل رہی ہے تو وہ یو ایس کے اندر یا یو کے اندر بھی پروڈکٹ اچھی چلے. ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہوتا. ان ریئر سینیریوز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ کامنلی وہاں پر اچھی سیلنگ میں چلی جائے. جیسے آپ بات کرتے ہو کووڈ کی, تو کووڈ کے ٹائم پہ ماسک ہے, سینیٹائزر ہیں, اور اس طرح کی جتنے بھی پروڈکٹس تھیں ان کی ورلڈ وائڈ ڈیمانڈ تھی. تو اس وقت تو چلیں جو بھی فیکٹرز تھے, اب کیونکہ ایک نارمل انوائرمنٹ کے اندر ہم اپنی لائف گزار رہے ہیں, اور اس سیٹلمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک پروڈکٹ جیسے آپ اگزامپل لے لیں کہ میں کس چیز کی اگزامپل دوں آپ کو. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جیسے کہ ابھی تھوڑا موسم جو ہے چینج ہو رہا ہے, گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے, تو یہاں پر ٹی شرٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا ٹی شرٹس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ انکریز ہو گئی ہے. اب اگر آپ اسی کو کمپیئر کریں یو ایس کے ساتھ, یو کے ساتھ, تو آئی گیس وہاں پر ابھی بھی موسم جو ہے
وہ تھوڑا سا بہتر ہے، وہاں پر ابھی بھی گرمی سٹارٹ نہیں ہوئی، تو وہاں پر جو سرچ والیوم ہوگا ٹی شرٹس کا وہ پاکستان کی نسبت کم ہوگا، لو ہوگا، کیونکہ آپ کی مارکیٹ پلیس چینج ہوئی ہے. مارکیٹ پلیس جب چینج ہوتی ہے تو پورے ڈیموگرافکس چینج ہو جاتے ہیں. تو آپ ایسا کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ایک پروڈکٹ اگر یہاں پر اچھی چل رہی ہے تو وہ کسی اور ملک میں بھی ویسے ہی واو فیکٹر کے ساتھ آپ کے ساتھ چلے گی. ایسا بالکل نہیں ہوتا. جیسے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں ونٹر کا جو ٹائم سیزن ہوتا ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے، اور سمر کا ٹائم پیریڈ بھی لمیٹڈ ہے. یو کے اندر، یو ایس اے کے اندر ایسا نہیں ہے، وہاں پر ڈفرینٹ سیزنز ہیں اور ان کے حساب سے ڈفرینٹ ان کی ٹائم زونز ہیں. اب اسی طرح اگر آپ کسی ایسے پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ لیٹ سپوز کہ آپ بیوٹی کی کسی بھی پروڈکٹ کا اگزامپل لے لیتے ہیں. بیوٹی کے اندر بھی اب یہاں پر جو اپنا وہ ہوتا ہے فیشن ہے یا فیشن کی جو سینس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یو کے اندر، یو ایس اے کے اندر یا کسی اور کس کنٹری کے اندر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی. اگر آپ بولیں کہ میں یو ایس اے کے اندر ابایا سیل کرنا شروع کر دوں تو ڈیفینیٹلی اس کا سرچ والیوم یا اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ لو ہوگی. دا ریزن وائی کہ وہاں پر ابایا پہننے والی خواتین بہت کم ہیں. اونلی مسلم کمیونٹی یہ چیزیں لائک کرتی ہے، باقی تو میجورٹی تو وہاں پر نان مسلم ہے. اب نان مسلمس کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے حجاب کے اندر، ابایاز کے اندر. تو اگر میں یہ ابایاز، مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ بہت اچھی سیلنگ ہے میری اور بہت اچھی ڈیمانڈ بھی ہے، تو میں اگر یہی غلطی کروں گا، یہی پروڈکٹ اٹھا کر میں امیزون پہ سیل کرنا شروع کر دوں تو آپ کی پروڈکٹ موسٹ لائکلی کہ وہ فیل ہو جائے گی، امیزون پہ سیل نہیں ہو پائے گی. کوئی بائی نہیں کرے گا، سیلنگ اس کی کم ہوگی، آپ کی کاسٹ ہی نہیں پوری ہونی اور ڈیفینیٹلی آپ کو نقصان ہو جانا ہے. تو اگزامپل سے آئی گیس آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں یا کیا چیز آپ کو ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں. اب اگر آپ یو کے کی بات کرتے ہیں، یو ایس اے کی بات کرتے ہیں، وہاں پر لوگ آؤٹنگ میں بہت زیادہ جاتے ہیں، آؤٹ ڈور کیمپنگ کرتے ہیں اور اپنا بیچ پہ جاتے ہیں. اس طرح کی کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اب لیٹ سپوز کہ میں کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو کے اندر تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے، لیٹ سپوز کیمپنگ کی کوئی آئٹم ہے، لائک کیمپنگ ٹینٹ کر لیتے ہیں ہم. اگر آپ کیمپنگ ٹینٹ کی بات کریں تو یو ایس کے اندر یا یو کے اندر یا یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پر لوگ کیمپنگ کرنا پسند کرتے ہیں. دے لائک ٹو گو آن ہائکنگ، دے لائک ٹو گو آن کیمپنگ، اور وہ اپنا اس طرح کا فن کریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ایسا سرکل ہے لیکن بہت کم ہے، لمیٹڈ ہے، تو یہاں پر اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. یا آپ اگر بیچ کا کوئی آئٹم ہے، لیٹ سپوز بیچ پہ لوگ سپورٹس کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بیچ کے کنارے پہ لوگ سپورٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے، یا وہاں پر جو بھی ایکٹیویٹیز جس طرح کی بھی آپ لوگ کرتے ہیں ان کے اندر کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو اسپیسیفکلی بیچ کے لیے یوز ہو سکتی ہیں. تو اب پاکستان میں تو وہ بیچ کی پروڈکٹ کبھی بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے. تو کیا ہوگا الٹیمیٹلی کہ مارکیٹ پلیسز کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ کون سی مارکیٹ پلیس کہاں پر سوٹ کرتی ہے، آپ اس حساب سے کوئی بھی پروڈکٹ ریسرچ کرو گے. لیکن کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں، لائک ان کی ڈیمانڈ یہاں پر بھی اچھی ہے، وہاں پر بھی اچھی ہے. تو ایسی پروڈکٹس جیسے آپ دیکھ لیں کہ کچن ہے، کچن کے آئٹمز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی سیل ہوتے ہیں. اگر آپ یو کے، یو ایس کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی ڈیفینیٹلی کچن کے آئٹمز کی ڈیمانڈ اچھی ہی ہوگی. تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ یا کس طرح کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل ہوگی. تو ہم موو کرتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف، مزید تھوڑا سا ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ کسی بھی پروڈکٹ کی سلیکشن کرتے ہو. تو جب جتنی اچھی آپ پروڈکٹ کی سلیکشن کرو گے اتنا اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا. اچھا، یہ فیکٹر ہیں جی پروڈکٹ ریسرچ کے فیکٹرز. یہ میں نے خود بنائے تھے، تو میں آپ کو ان کے بارے میں ون بائی ون گائیڈ کر دیتا ہوں کہ پروڈکٹ ریسرچ کے جو کرائٹیریا ہے، جو پروڈکٹ ریسرچ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس کے اندر یہاں پر مینشن ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے جو آپ امیزون پہ سیل کرنے جا رہے ہو، لیٹ سپوز کہ ابھی ہم پہلے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دیر شوڈ بی لو کمپٹیشن، لیس دین 1000 اور 2000 لسٹنگس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لسٹنگز ہوتی ہیں ڈیٹیل پیج، کسی بھی پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج. میں ابھی آپ کو دوبارہ گائیڈ کروں گا کہ کس چیز کی میں بات کر رہا ہوں. خیر، اب یہاں پر کیا ہے کہ کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کی ڈیمانڈ بہت اچھی ہے. لیٹ سپوز میں جم کے آئٹم کی بات کرتا ہوں، جم کی اکوپمنٹس یہاں پر بھی اچھے سیل ہوتے ہیں، فارن کنٹریز کے اندر بھی ان کی ڈیمانڈ بہت اچھی ہوتی ہے. تو اب جم کے آئٹمس کو اگر میں دیکھوں، یا میں شوز کی بات کروں، یا میں ٹی شرٹس کی بات کروں، یا میں اپنا لیڈیز ڈریس کی بات کروں، یا لیڈیز وہ جو ہوتے ہیں
کیا نام ہے پمپس ہوتے ہیں، شوز ہوتے ہیں، ان کی بات کروں، ڈیفینیٹلی وہاں پر تھوڑا بہت فلکچویشن ضرور ہوتی ہوگی، لیکن وہاں پر ریزلٹس سیم ہی تقریباً ہوتے ہیں سم ٹائم کہ وہاں پر بھی ڈیمانڈ اچھی ہوتی ہے کسی پروڈکٹ کی. اب ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی جم کی پروڈکٹ کو اٹھائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ڈیمانڈ اچھی ہے وہاں پر بھی ڈیمانڈ اچھی ہے تو آپ اس کو سیل کرنا اسٹارٹ کر دیں. پوائنٹ کو سمجھیے گا یہاں پر کہ میں کس پوائنٹ کی طرف لے کر جا رہا ہوں. کہ فرسٹ پوائنٹ کے اندر میں نے بتایا کہ دیر شوڈ بی لو کمپٹیشن. اب لو کمپٹیشن اور ہائی کمپٹیشن کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ لو کمپٹیشن وہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے جو سیلرز ہیں وہ کم ہوں مارکیٹ کے اندر. ہائی کمپٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ایوری باڈی از سیلنگ دا سیم پروڈکٹ، ایوری باڈی از سیلنگ ود دا سیم کیٹیگری اور ود دا سیم ڈیزائن اور ود دا سیم کائنڈ آف پروڈکٹ. میں آپ کو اس کی ایگزامپل اسکرین پہ دکھاتا ہوں. لیٹ سپوز کہ Amazon.com پہ ہم گئے. اب Amazon.com پر جا کر میں نے پروڈکٹ سرچ کی جم بیگ. اوکے، میں نے اس کو سرچ کیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے گا جی کہ میرے پاس جب میں نے جم بیگ کو سرچ کیا تو یہ امیزون کا ہوم پہ ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میرے پاس جو رزلٹ آ رہے ہیں اس میں بتا رہا ہے کہ 8000 سیلرز ہیں اس وقت امیزون پہ جو یہ جم بیگ سیل کر رہے ہیں. اب جم بیگ جو میں نے یہ یہاں پر اس کو لکھا، یہ میرا کیا ہے؟ یہ کی ورڈ ہے. آپ نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے، کی ورڈ. اب اس کی انڈرسٹینڈنگ مزید آپ کو آگے جا کر ہوگی. جس بھی ورڈ کے ساتھ کسٹمر اپنی پروڈکٹ کو امیزون پہ یا کسی بھی جگہ پر سرچ کرتا ہے وہ آپ کا کی ورڈ کہلائے گا. جیسا کہ یہاں پر ہمارا کی ورڈ ہے جم بیگ. اب جب میں نے جم بیگ کو یہاں پر سرچ کیا تو میرے پاس جو رزلٹ آیا وہ کہتا ہے کہ 8000 سیلر جو ہیں وہ اس وقت جم بیگ کو سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس کی اگزامپل یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ میرا فرسٹ پیج ہے. یہ دیکھیں آپ کے پاس جم بیگ ہے، یہ بھی ہے آپ کے پاس ملٹی کلرز بیگ بھی موجود ہیں، ڈفرینٹ آپشنس کے ساتھ، ڈفرینٹ پرائسز کے ساتھ بیگز موجود ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس پورے پیج کو اسکرال کریں آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈیزائنز، ڈفرینٹ کلر، ڈفرینٹ اسٹف، ڈفرینٹ برانڈ، ایوری تھنگ آپ کے پاس موجود ہے. اچھا، اب آپ کیا کریں گے کہ آپ نے نیچے جانا ہے اینڈ تک، اور اینڈ پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر سیکنڈ پیج کا آپشن ملے گا جہاں پر آپ سیکنڈ پیج پر جاؤ گے. دین اس کے بعد آپ کو اگر کوئی پروڈکٹ پسند آتی ہے ٹھیک ہے، اٹس اوکے فائن. نہیں پسند آتی آپ کیا کرو، پیج نمبر 3 پہ چلے جاؤ. تو یہاں سے آپ کو ڈفرینٹ آپشنز ملتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ملتے ہیں جہاں سے آپ اپنے ریزلٹس گیدر کر سکتے ہو. اب دیکھیں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے جم بیگ، اب میرے پاس آ گیا 3 لاکھ. اب امیزون کا ڈیٹا ابھی اپڈیٹ ہوا ہے دوبارہ، اس نے جب ہم نے پیج کو ریفریش کیا تو امیزون نے اٹھا لیا کہ بھئی اس کی ورڈ کے ساتھ تو اتنے ریزلٹس ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ اس وقت اس پروڈکٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی مطلب ڈیمانڈ تو چلیں ہم نے بھی چیک نہیں کی، لیکن جو کمپٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. ٹھیک ہے، 30,000 از وے ٹو ہائی. اب میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا وہ میں نے یہ شیئر کیا ہے کہ 1000 اور 2000 کمپٹیشن ہونا چاہیے. کمپٹیشن سے مراد کہ لسٹنگز اتنی ہونی چاہیے امیزون کے اوپر. اب یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں 3 لاکھ لسٹنگز یہاں پر فائنڈ کر رہا ہوں. تو دیٹ مینس کہ ہم نے اس پروڈکٹ کے ساتھ نہیں جانا، یہ کمپیٹیٹیو پروڈکٹ ہے. اچھا، اگر آپ نے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو یہ ساتھ چیزیں بتاتا جاؤں کہ سم ٹائم کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جی میں نے یہی بیگ سیل کر رہے ہیں، اب آپ اس کو کیسے سیل کرو گے؟ تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ پلان ہوتا ہے کہ ہم کسی یونیک ڈیزائن کے ساتھ جائیں گے، کچھ ایسے فیچرز اور ایسی چیزیں ہم ایڈ کریں گے اپنی پروڈکٹ کے اندر جس سے ہم تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں اپنے کسٹمر اپنے کمپٹیشن میں سے. خیر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ ٹو گو لائک دس. آپ کو کیا کرنا ہے، اگر کوئی پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہیں آپ تو آپ کو یہی چاہیے کہ آپ کو ایسی پروڈکٹ سرچ کریں جس کے اوپر اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ بہت زیادہ کم شو ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ ہیلپ فل رہے گا. اچھا، اب کیونکہ ہم پروڈکٹ سرچ کر رہے ہیں وہ والی پروڈکٹ جس کی ڈیمانڈ بھی ہائی ہو اور اس کے سرچ والیوم بھی اچھا ہو لیکن اس کی جو کمپٹیشن ہے وہ کم ہو. اب میں یہاں پر ایک پروڈکٹ سرچ کرتا ہوں، لیٹ سپوز جسٹ ٹو شو یو کہ اس کے اندر اور کیا آپشن ہو سکتے ہیں. میں کون سے پروڈکٹ سرچ کروں؟ میں نے سرچ کیا ریزسٹنس بینڈس. اوکے، اس کے اندر چیک کریں گے 3000 رزلٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس. ہم کیا کریں گے، نیکسٹ پیج پر جاتے ہیں.
یہ بھی جم کی پروڈکٹ ہے. نیکسٹ پیج پہ ہم گئے اور ہم نے یہاں پر جا کر دیکھا 3000 ریزلٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس. اب دیکھیں یہاں پر 10,000 ریزلٹس آ گئے ہیں. اب آپ کو کیونکہ شیورٹی ہونی چاہیے کہ یہ پروڈکٹ واقعی اس کے اندر لائک آپ کے پاس پوٹینشیل ہے لیس کمپٹیشن کا, یا جسٹ ایک کچھ پیجز پہ امیزون شو کروا رہا ہے. اب آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ 15,000 ریزلٹ شو کر رہا ہے, سوری 10,000, تو دیٹ مینس یہ بھی ایک کمپیٹیٹیو پروڈکٹ ہے. اچھا, اب میں پروڈکٹ سرچ کرتا ہوں کوئی ایسی جس کا مجھے لگے کہ اس کے اندر ریزلٹس جو ہیں وہ مجھے لمیٹڈ ملیں گے. لیٹس سپوز یہ میں نے پروڈکٹ سرچ کیا جی, انفلیٹیبل ہیمک. اوکے, اب یہاں پر جب میں نے اس کو سرچ کیا تو یہ مجھے دے رہا ہے 316 ریزلٹس. لیٹ می گو تھرو اٹ کہ یہ کیا چیز ہے. اچھا جی, یہ ایک سلیپنگ بیڈ ٹائپ ہے جس کے اندر ایئر بھری جاتی ہے. انفلیٹیبل ہیمک ہے جو آپ آؤٹ ڈور یوز کر سکتے ہو. خیر ابھی ہم صرف کمپٹیشن کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا رزلٹ شو کر رہا ہے. تو آئیڈیا جسٹ آپ کو یہی دینا تھا کہ ہم جو فرسٹ پوائنٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ کمپٹیشن لو ہونا چاہیے. اب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ 316 ہی رزلٹ شو کر رہا ہے یہاں پر. ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اور پیج نمبر 3 پہ جا کر ہم نے دیکھا اور اس کے اوپر بھی رزلٹس تقریباً سیم شو کر رہا ہے. تو 647 اسٹل ہمارے کرائٹیریا کے اندر ہے. 1000 2000 آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر آپ کو ایک چیز امپورٹنٹ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 1000 اور 2000 میں نے لکھا ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ نے اسی کو ہی فالو کرنا ہے. آپ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کے اندر, ڈفرینٹ سینیریوز کے اندر آپ 3000 4000 پہ بھی جا سکتے ہو, ایون 10,000 تک بھی جا سکتے ہو. اٹس اپ ٹو یو اینڈ یور اسٹریٹجیز اینڈ یور کلائنٹ ولنگنیس. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی پروڈکٹ فائنڈ کرنی جو بالکل ہی سمجھیں کہ ایک نیو پروڈکٹ ہو اور اس کے ریزلٹس لمیٹڈ آپ کو چاہیے, تو آپ اس فیکٹر کے ساتھ جا سکتے ہو. ادروائز آپ اس کے اندر فلیکچویشن کر سکتے ہیں. اچھا, اب آپ کو یہ چیز کلیئرٹی ہوگی کہ میرا فرسٹ پوائنٹ کیا تھا. سیکنڈ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جی, مارکیٹ کنسنٹریشن. مارکیٹ کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے کہ مارکیٹ کنسنٹریشن سے مراد یہ ہے کہ ہاؤ مینی فرمز آر ورکنگ. لیٹ سپوز میں اس کی ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں. یہ ایک نان ٹیکنیکل وے ہے. میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ نان ٹیکنیکل ہے. وہ جو ٹیکنیکل ہوگا وہ میں آپ کو اسکرین کے ساتھ شیئر کر کے ایکسپلین کروں گا. مارکیٹ کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر اس پروڈکٹ کو لے کر کتنی فرمز ایکٹیو ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز آپ نے دیکھا کہ ریزسٹنس بینڈ, اب آپ نے جب دیکھا کہ اس کے لسٹنگس 10,000 سیلر اس کو سیل کر رہے ہیں, یا اس سے پہلے جو ہم نے پروڈکٹ سرچ کی جم بیگ کے حوالے سے, تو وہ شو کر رہا تھا 30,000 سیلرز اس وقت سیل کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ جو سیلرز ہیں وہ فرم سے یہ اسٹاک بنوا رہے ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی اگر اتنے 30,000 سیلرز یہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں یہاں پر, تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی منیمم 5,000 10,000 فرمز بھی تو ہوں گی جو ان چیزوں کو مینوفیکچر کر رہی ہیں. تو دیٹ شوز کہ اس پروڈکٹ کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہائی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ جو فرسٹ پوائنٹ ہے نا لو کمپٹیشن, یہیں سے سیکنڈ پوائنٹ کو لنک کرنا ہے اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ یار یہاں پر مارکیٹ کنسنٹریشن اس پروڈکٹ کی کتنی ہے. اب جیسے ہم نے انفلیٹیبل ہیمک کو دیکھا, تو اب آپ نے کیونکہ اس کو گو تھرو کرنا ہے, خود بھی ذرا غور سے چیک کرنا ہے. کسی بھی پروڈکٹ کو آپ جب سرچ کریں گے تو اگر آپ کے پاس اس کی لسٹنگ لمیٹڈ آ رہی ہیں, دیٹ الٹیمیٹلی مینس کہ اس کی مارکیٹ کنسنٹریشن لو ہے. ٹھیک ہے, آپ نے خود بھی ایک دفعہ اس کو ری کنفرم کر لینا ہے. پوائنٹ نمبر 3 ہے جی ہائی ڈیمانڈ. اب ڈیمانڈ ہائی ہو کسی بھی پروڈکٹ کی ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں. جیسے ہم ایک لوکل مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, جہلم میں, پاکستان میں, یا کراچی میں, یا کسی بھی کنٹری کے اندر اگر آپ کی بات کر رہے ہیں کسی پروڈکٹ کی, تو آپ کو پتہ ہے ہائی ڈیمانڈ سے کیا مراد ہے کہ جی وہ پروڈکٹ بہت اچھی سیل ہو رہی ہے. اب ہمارے پاس کون سا ایسا ٹول ہے جس کی بیس کے اوپر ہم اس کی ڈیمانڈ کو چیک کر سکتے ہیں. یہاں پر تو کوئی ایسا ٹول نہیں ہے یا کوئی ایسی مشین نہیں ہے ہمارے پاس جو یہ بتا سکے کہ جی کیا ڈیمانڈ ہے, کیا سپلائی ہے, کیسے چل رہے ہیں. لیکن امیزون کے اوپر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو کچھ ڈفرینٹ
टाइप के सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके पास, कि आपने उनको अपने पास रखना है और उनकी हेल्प लेनी है, उनके साथ काम करना है। जब आपके पास वो टूल्स होंगे तो अल्टीमेटली आप उन टूल्स की मदद से रिजल्ट्स को फैच कर सकते हो वहाँ से। अच्छा, मार्केट की हम चेक करने जा रहे हैं, डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, लाइक हाई डिमांड होनी चाहिए। अब हाई डिमांड से क्या मुराद है, लेट मी टेल यू कि सबसे पहले आपको इसको चेक करने के लिए आपको चाहिए क्या। आपने यहाँ पर लिखना है हीलियम 10। हीलियम 10 एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अमेज़ॉन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। इसके अंदर आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन, कंपेटिटर्स डेटा की रिसर्च और ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये हीलियम 10 है, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो इसकी प्राइसिंग, ये क्योंकि फ्री टूल नहीं है, इसके अंदर प्राइसिंग होती है। सम टाइम ये चीज़ें क्लाइंट आपको बाय करके परचेज़ करके दे देता है, सम टाइम आप खुद बाय करते हो। खैर ये डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसिस के ऊपर, लेकिन हीलियम 10 के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये सॉफ्टवेयर हीलियम 10 हो गया। उसके बाद जंगल स्काउट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आपके पास जंगल स्काउट भी आ जाएगा। ये जंगल स्काउट है, ये भी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास आता है वायरल लॉन्च। ये मैं आपको साथ साथ जो है ना ये चीज़ें भी बता देता हूँ, वायरल लॉन्च भी आपके पास होना चाहिए। देन आ जाता है कीपा भी एक अच्छा टूल है, आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका होगा हीलियम 10 जिसकी ये आपके पास प्राइसिंग है। खैर अब हम इतनी प्राइसिंग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, $229 पर मंथ, $79, इवन $29 भी समटाइम मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन और भी हैं कि आजकल आपको ना ये टूल मिल जाते हैं, लाइक शेयरिंग बेसिस के ऊपर। वो आपको ऑनलाइन टूल भी मिल जाते हैं जहाँ से आप शेयरिंग बेस के ऊपर इस तरह के टूल्स बाय करते हो। वो आपको 1500 2000 पर टूल जो है वो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। खैर आपका काम वहीं से हो जाता है। ये हो गया हीलियम 10। देन ये है आपके पास जंगल स्काउट। अच्छा, जंगल स्काउट की भी ये प्राइसिंग मेंशन है, ये भी हमें वहाँ से मिल जाता है। अगर हमें चाहिए हो तो हम इकट्ठे 3-4 जो टूल्स हैं वो बाय कर लेते हैं, और मैक्सिमम हमें 3000 4000 में, या ज़्यादा महंगा हुआ तो 5000 के अंदर हमें तमाम टूल्स जो है ना वो मिल जाते हैं फॉर अ मंथ। तो हमें ये डायरेक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इतने एक्सपेंसिव ये टूल्स। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आ जाता है जी वायरल लॉन्च। अब वायरल लॉन्च अभी लोड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कीपा भी आपको दिखाते थे। ये कीपा है जी। कीपा की जो डील्स हैं वो कहाँ पर हैं, ये हैं कीपा की डील्स। और ये कीपा भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब इसके ये नहीं, ये डील्स तो कोई और है। कीपा प्राइसिंग, खैर प्राइसिंग तो यहाँ पर अभी नहीं मुझे नज़र आ रही, लेकिन ये टूल आपको हेल्प आउट करता है। वायरल लॉन्च अभी शायद इनकी साइट लो तो नहीं हुई भी, ये भी चेक कर लेते हैं। लेकिन ये 3-4 टूल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है सम टाइम कि आपके पास अगर कोई एक टूल भी मौजूद है तो आप उससे भी हेल्प आउट ले सकते हैं, जैसे हीलियम 10 या जंगल स्काउट या वायरल लॉन्च। अभी इस तरह की कोई भी एक्सटेंशन आपको मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करनी है। अब आपने क्या करना है कि हीलियम 10 आपके पास, लाइक आपने उसका ले लिया डाटा। अब आपने क्या करना है कि हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन लिखना है, क्रोम एक्सटेंशन। और क्रोम एक्सटेंशन आपके पास आएगी ये इस तरह करके। आपने इस फर्स्ट को ओपन करना है, यहाँ पर आपके पास क्रोम एक्सटेंशन आ गई। आपने इसको क्लिक करना है गूगल क्रोम के अंदर, ऐड टू क्रोम। अब क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी लगी हुई है तो मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा। अब आप जब आप इसको क्रोम पे करेंगे तो वो आपकी एक्सटेंशन इस बॉक्स के अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पर आकर आपने वो इस तरह होगी, जब आप नई इस एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो आपने इसको पिन कर देना। जब आप पिन करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। ये क्रोम की एक्सटेंशन है। इसी तरह जंगल स्काउट की एक्सटेंशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और बाकी जो है वो आप खुद अपने सिस्टम्स में कर लीजिएगा। ये जंगल स्काउट आ गया मेरे पास। अब मैंने इसको ओके, अब मैं इसको करता हूँ ऐड टू क्रोम। ये वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि जंगल स्काउट, इसके रिजल्ट बहुत एक्यूरेट होते हैं। ओके जी, ये इसको मैंने डाउनलोड किया, और जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, ये देखें जी, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये जंगल स्काउट है। अब ये जंगल स्काउट आपके सामने आ चुका है, ठीक है जी। ओके,
اب ہم نے چیک کرنی تھی سرچ والیوم کو، لائک پوائنٹ نمبر 3 کو ہم نے چیک کرنا تھا ہائی ڈیمانڈ. ہائی ڈیمانڈ میں ہم سرچ والیوم چیک کر رہے ہوتے ہیں. اوکے، انفلیٹیبل ہیمک کو ہم نے لکھا ہوا ہے آلریڈی. ہم نے اس کو ایک دفعہ دوبارہ لکھ کر اس کو ریفریش کر دینا پیج کو. اب ہمارے پاس یہ فرسٹ پیج اوپن ہے پروڈکٹ کا. ہم نے جہاں پر جا کر ہیلیم 10 کی یہ ایکسٹینشن ہے، اس کے اندر جب آئیں گے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں، لائک ایکس رے امیزون پروڈکٹ ریسرچ، ایکس رے کی ورڈ، ایس این گریبر، اور نیچے بھی کچھ چیزیں مینشن ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، ایکس رے پروڈکٹ ریسرچ کر دینا ہے. اب یہ ڈیٹا فیچ کر رہا ہے. اوکے، جب یہ ڈیٹا فیچ کر رہا ہے تو آپ کے سامنے یہ ایک ریزلٹس اس نے شو کیے ہیں. اور یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر چیک کرنا ہے، یہ ہے جی سرچ والیوم. کسی بھی پروڈکٹ کا سرچ والیوم آپ کے سامنے یہاں پر مینشن آلریڈی کہ یہ پروڈکٹ کا سرچ والیوم آ رہا ہے جی. پہلے سرچ والیوم تھا 937، پھر ڈاؤن ہوا 6 اپریل کو، اور دین 13 اپریل کو 895 ہوا. دین اس وقت جو اس کا سرچ والیوم 1116. اب اس کا اگر یہ آپ دیکھیں کہ یہ نا تھوڑا سا سٹیبل چل رہا ہے. لائک ہم اس کو 90 ڈیز کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے فیب سے لے کر اپریل تک. تو فیب کے اندر اس کا سرچ والیوم ڈاؤن تھا، اب یہ سرچ والیوم انکریز کرنا شروع ہو گیا. لیٹ می ٹیل یو دا سرچ والیوم فار 1 ایئر. تو 1 ایئر کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ فلکچویٹ کر رہا ہے بہت زیادہ. لائک اپریل 29 کے اندر یہ ہائی پہ گیا، دین یہ لوئسٹ میں آیا ہے نومبر کے اندر، دین دسمبر میں پیک پکڑی ہے اس نے، اور اسی طرح اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اگر آل ٹائم کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آئی ہے، دین یہ ہمیں شو کر رہا ہے ڈیٹا 2019 سے. تو 2019 کا یہ رزلٹ آپ کے سامنے موجود ہے. لائک ٹوٹل فلکچویشن چل رہی ہے اس پروڈکٹ کے اندر. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ اس پروڈکٹ کی جو اوور آل جو سرچ والے ہیں وہ میکسیمم اگر گیا نا تو وہ گیا ہے 5000 پہ. یہ اس کی میکس ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے، اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کلوز کیا. اب یہاں پر سرچ والیوم ہم نے دیکھ لیا اس پروڈکٹ کا لو ہے. میرے اکارڈنگلی یہ سرچ والیوم لو ہے. منیمم جو ہے نا وہ 10,000 سرچ والیوم ہو تو میں اس کو ایک اچھی پروڈکٹ کنسیڈر کروں گا کہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے. ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم سرچ کرتے ہیں کچھ اور. میں سرچ کرتا ہوں شوز فار مین. اب یہاں پر شوز فار مین آپ نے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ 60,000 لسٹنگز اس کے اوپر شو ہو رہی ہیں اس کی ورڈ کے اوپر. تو ہم کیونکہ ابھی صرف سرچ والیوم کو کنسیڈر کر رہے ہیں، جب آپ پروڈکٹ ریسرچ ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سارے فیکٹر جو ہے نا وہ 1 بائی 1 ایک پروڈکٹ کے اندر ٹک مارک کرنے ہوتے ہیں. شوز فار مین کے اندر اگر آپ گئے اور یہاں پر آپ کو اس کا سرچ والیوم ملے گا، اٹس لوڈنگ. اٹس لوڈنگ. اوکے، اب اس نے ڈیٹا فیچ کرنا شروع کیا ہے. تو ابھی یہ آپ کو بتائے گا کہ سرچ والیوم اس کا کیا ہے. یہ اوور آل کمپلیٹ پیکیج ہے جس کے اندر آپ کو پوری ایک سرچ والیوم، پروڈکٹ کی ہسٹری، پروڈکٹ کی سیلز، پروڈکٹ کی ریویوز، پروڈکٹ کے کمپیٹیٹرز، ایوری تھنگ شو کرتا ہے. اوکے، اب دیکھیں جی اس پروڈکٹ کا سرچ والیوم 95,000 اس پروڈکٹ کا سرچ والیوم ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی لسٹنگز کتنی تھی، 60,000. تو یہ ہمارے پروڈکٹ ریسرچ کے کرائٹیریا پہ فال نہیں کرتی. لیکن میں نے آپ کو کیا شو کروانا تھا، جسٹ سرچ والیوم. تو اس کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھیں تو اس کا سرچ والیوم وے ٹو ہائی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے بہت اچھا ایک سرچ والیوم ہے. لیکن ہم نے وہ پروڈکٹ لانچ کرنی ہے جس کا لو کمپٹیشن بھی ہو. اب کیونکہ یہ پروڈکٹ جو ہے ہائی کمپٹیشن والی ہے تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. لیکن آپ صرف سرچ والیوم اس کا دیکھیں کہ کنٹینیوسلی جو ایک منتھ کے اندر سٹیبل چل رہا ہے. ہم اس کا 90 ڈیز کے اندر دیکھتے ہیں سٹیبل چل رہا ہے. 1 ایئر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا بہت فلکچویشن ہے، زیادہ نہیں. لیکن اگر لوئسٹ بھی جا رہا ہے تو لوئسٹ بھی 32,000 لوئسٹ ہے، جو کہ ہم ویسے بیسٹ سمجھتے ہیں. ہمارا جو کرائٹیریا وہ 10,000 15,000 سرچ والی پروڈکٹ ہوتی ہیں. اس کا جو لوئسٹ ہے وہ 32,000 ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ آل ٹائم کے اندر دیکھتے ہیں تو آل ٹائم کے اندر بھی لویسٹ اس کا 14,000 تک گیا ہے, اور میکسیمم آپ دیکھیں 2,38,000 تک اس کا سرچ والیوم گیا ہے 23 اور 22 کے مڈ میں. تو دیٹ شوز کہ یہ پروڈکٹ کتنی ڈیمانڈنگ ہے. اب کیونکہ ہم پروڈکٹ ریسرچ ایسی کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایک فیکٹر کو دیکھنا ہے, ہم نے صرف ایک فیکٹر کے اوپر کسی بھی پروڈکٹ کو سلیکٹ نہیں کر لینا. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز ہے, اب آپ نے اس کو کلوز کیا. اب ایک چیز دیکھیں کہ مجھے چاہیے شوز فار مین, میں نے سرچ کیا شوز فار مین اور میرے پاس یہ ریزلٹس آ گئے. اب کوئی اور بندہ ہے, لیٹ سپوز آپ ہیں, تو آپ اگر سرچ کرتے ہیں تو آپ کیا سرچ کریں؟ لازمی تو نہیں کہ آپ بھی یہی سرچ کریں گے شوز فار مین, آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں سرچ مین شوز. ٹھیک ہے. اب جب آپ مین شوز کے اوپر جائیں گے یہ ریزلٹس بھی ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو ایکسٹینشن کے ریزلٹس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوں گے. دیکھیے گا ڈیٹا فیچ کرنے دیں. کسی بھی پروڈکٹ کو جب آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو میں آپ کو وہ شو کرواؤں گا کہ آپ کے پاس جو ریزلٹس ہیں وہ آپ نے منیمم 5 to 6 کی ورڈس کو ایک پروڈکٹ کے 5 to 6 کی ورڈس کے ساتھ چیک کرنا ہے. 5 to 6 کی ورڈس کو ریسرچ کر کے ان کے اوپر ایکسٹینشن رن کر کے ان کے لسٹنگ ان کے سرچ والیوم چیک کر کے دین آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ فائنلائز کرنی ہے. ایک کی ورڈ کے ساتھ کوئی بھی پروڈکٹ کبھی بھی فائنلائز نہیں کرنی, کیونکہ ایک کی ورڈ کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو الٹیمیٹلی اس کے اندر نقصان ہوگا. آپ نے کسی بھی پروڈکٹ کو جب ایویلویٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس ملٹیپل آپشنس ہونے چاہیے, ملٹیپل کی ورڈس کے آپشنس ہونے چاہیے. اچھا, ابھی تو یہ ڈیٹا فیچ کر رہے ہیں نا, ہم نیکسٹ ٹیب کے اندر جاتے ہیں. ہم یہاں پر اس کو پھر اوپن کرتے ہیں اور کوئی اور کسٹمر بن کے ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں مینس شوز وائٹ. ڈپینڈ کرتا ہے نا, ہر بندہ ڈفرینٹ نیچر کا ہوتا ہے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے, تو وہ ڈفرینٹ میسج سینڈ کرتا ہے امیزون کو. تو اب دیکھیں میں نے ایک اور کی ورڈ سرچ کیا. اب اس کی ورڈ کے اوپر 10,000, کیونکہ میں نے تھوڑا سا اسپیسیفک کیا ہے, زیادہ نہیں, صرف یہ اسپیسیفک کیا کہ بھائی مجھے 10,000 جو مجھے نا وائٹ کلر کے شوز دکھاؤ. تھوڑا سا ہم نے نیرو ڈاؤن کیا ہے. اچھا, ہم پچھلی ٹیب کے اندر اگر آتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا مین شوز 72,000 اس کا سرچ والیوم ہے, تو جو کہ وے ٹو ہائی ہے, بہت اچھا سرچ والیوم ہے. اب یہاں پر مینز وائٹ شوز وائٹ, کیونکہ یہ ہم نے اس کو مزید اسپیسیفک کیا ہے, تو ہم نے یہاں پر یہ چیک کر لینا کہ اس کا سرچ والیوم اس وقت کتنا ہے. تو بتا میں یہ رہا تھا آپ کو کہ کوئی بھی پروڈکٹ جب آپ فائنلائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جتنے فیکٹرز ہم لوگ ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں یہ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان فیکٹرز کو کہ آپ نے ان فیکٹرز کے ساتھ ایک پروڈکٹ کے ملٹیپل کی ورڈز بھی ریسرچ کرنے ہیں. ملٹیپل کی ورڈز کو ریسرچ کر کے ان کے سرچ والیوم بھی دیکھنے ہیں اور پھر ان کے اوپر کمپٹیشن بھی چیک کرنا ہے. میری ریکمنڈیشن کے مطابق کسی بھی پروڈکٹ کو اگر آپ کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں تو اس کی ایک جو پروڈکٹ ایک کی ورڈ ہے نا, لائک 5 کی ورڈز آپ نے چوز کیے ہیں, ان 5 کی ورڈز کے میں سے منیمم 3 اور میکسیمم تو 5 ہے نا, منیمم 3 کی ورڈز کے اوپر اس کا جو سرچ والیوم ہے وہ 10,000 پلس ہونا چاہیے. اگر اتنا سرچ والیوم اگر ہوگا اس پروڈکٹ کا 3 کی ورڈز کے اوپر تو وہ ایک پروڈکٹ اچھی کنسیڈر کی جائے گی. اب دیکھیں مینس شوز وائٹ, یہاں پر اس کا سرچ والیوم بہت زیادہ لو ہو گیا ہے, کیونکہ شاید مینس وائٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا سرچ والیوم ڈیفینیٹلی اگر لو شو کر رہا ہے تو اس کا لو ہی ہوگا. اس کا میکسیمم جو گیا ہے وہ گیا ہے 609 تک, نہیں 1997. تو یہاں سے اس وے سے آپ جو ہے نا کسی بھی پروڈکٹ کی سرچ والیوم کو چیک کرتے ہیں. سرچ والیوم منتھلی کیا ہے اور اس کا لاسٹ 30 ڈیز کا سرچ والیوم کیا ہے, لاسٹ 90 ڈیز کا سرچ والیوم کیا ہے, 1 ایئر کا ڈیٹا کیا ہے. یہاں سے آپ کنسسٹنسی چیک کرتے ہو کسی بھی پروڈکٹ کی, آپ کنسسٹنسی کے بعد اس کی میکسیمم لمٹ اور منیمم لمٹ بھی چیک کرتے ہو. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوائنٹ انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. ریگولر سیلز یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کسی بھی پروڈکٹ کو جب آپ چیک کرتے ہیں نا. جیسے میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں, میں آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سنیریوز کے ساتھ شو کراؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا بہتر ہو جائے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. اب میں نے یہ پروڈکٹ سرچ کی جیکٹس فار مین. اوکے, اب اگر میں اس پروڈکٹ کے اوپر میں ایکس رے رن کرتا ہوں وہ اس کی ریگولر سیلز چیک کرنے کے لیے کہ اس کی سیلز کنسسٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں, تو میں آپ کو دکھاتا ہوں.
اگر آپ اس پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں مینس شوز وائٹ، تو اگر اس کے سرچ والم سے اگر آپ نیچے آتے ہیں نا، تو یہاں پر یہ ہمارے پاس کمپیٹرز شو کر رہے ہیں جو اس کے سیلرز ہیں. تو ان سیلرز کے اندر یہ ہیڈنگز موجود ہیں ایکس رے کے اندر کہ یہ پروڈکٹ ہے، یہ اس کا ایسن ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہوتا ہے. دین آپ کے پاس برانڈ ہے، پرائس ہے، ریویوز ہیں، سیلز ہیں. اب سیلز کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں نا، تو یہ آپ کے پاس گراف نظر آ رہا ہے. آپ اس گراف کے اوپر کلک کریں. اب یہ آپ کو سیلز کی ہسٹری بتائے گا کہ پاسٹ 90 ڈیز کے اندر، 1 ایئر کے اندر یا آل ٹائم کے اندر اس کی سیل جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے یا اپ ڈاؤن ہو رہی ہے. تو اگر آپ اس بلو لائن سے چیک کرتے ہیں تو یہ اس کی سیلز ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ کس طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے 30 ڈیز کے اندر، لائک فلکچویٹ کر رہی ہے. اگر آپ 90 ڈیز کا فلٹر لگا کے چیک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ سم ہاؤ کنسسٹنٹ بھی ہے، سم ہاؤ تھوڑی بہت فلکچویشن ہے، زیادہ نہیں. میرا خیال ہے کہ فلکچویشن ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، نارمل ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر اس کی جو سیلز ہیں وہ بالکل زیرو تھی اس برانڈ کی. تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا یہ اندازہ ہوگا کہ سوری برانڈ کی نہیں، اوور آل اس پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے. تو سیلز ڈاؤن تھی، زیرو تھی، اب یہ آپ جانا شروع ہوئی ہیں. اب میں اس پروڈکٹ کی طرف اگر آتا ہوں تو یہاں پر بھی ہم جو ہے اس کی سیلز کو دیکھتے ہیں. اوکے، اس کا سیلز یہ دیکھیں جی، یہ سیلز ہے نا. اگر اس کمپیٹر کی سیلز اگر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس 30 ڈیز کا ڈیٹا آ جائے گا، پھر 90 ڈیز کا ڈیٹا آ جائے گا. پھر اچھا، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر جب آپ ریگولر سیلز چیک کر رہے ہوتے ہو نا، تو آپ نے یہ دیکھنا کہ اگر کوئی پروڈکٹ ڈاؤن بھی جا رہی ہے، جیسے یہ جیکٹس ہیں تو ان کا کوئی سیزن ہوگا، ڈیفینیٹلی یہ سردیوں کے موسم میں آپ کو زیادہ سیلز ان کی ملتی ہیں. تو آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ جب یہ پروڈکٹ ہائی سیلز میں جاتی ہیں، ہائی ڈیمانڈ کے اندر جاتی ہے، تو میکسیمم کتنا جاتی ہے. یہ تو ایک ہمارے لیے اوکے چیز ہے. آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ جب یہ لویسٹ پہ جاتی ہیں، ان کی سیلز ڈاؤن ہوتی ہیں، تو یہ کتنا لو ہوتی ہیں. اب کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو اپنے سیزنز کے بعد نا بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہیں. وہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ کی ہو سکتی ہے، میں اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن کوئی بھی پروڈکٹ ایسی ہو سکتی ہے جو بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے. ہم نے یہاں پر یہ پوائنٹ لازمی چیک کرنا ہے کہ یہ پروڈکٹ اگر لویسٹ پہ جا رہی ہے تو کتنے لویسٹ پہ جا رہی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاسٹ 90 ڈیز کے اندر اس کی جو سیلز ہیں وہ 15 منیمم ہے، منیمم 15 سیل جو کہ سٹل اچھی ہیں. میکسیمم 34 ہیں. اگر آپ 1 ایئر کے ساتھ جاتے ہیں تو 1 ایئر کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو منیمم اس کی 11 ہے. اور اگر آل ٹائم کے اندر جاتے ہیں تو منیمم اس کی سٹل آئی گیس 13 ہے، 10 ہے. اب 10 سیلز جو ہے نا اس کی منیمم ہے آل ٹائم کے اندر. لائک یہ پروڈکٹ کے 10 پیس تو ہر کنڈیشن میں سیل ہونے ہی ہونے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے اس کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے، 10 یونٹس تو نکلنے ہی نکلنے ہیں. اب کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے جو سیلز ہیں وہ زیرو پہ چلی جاتی ہیں یا 1 اور 2 یونٹس پہ آ جاتی ہیں. تو ہم نے یہ بھی جب ہم چیک کر رہے تھے نا ریگولر سیلز، تو ریگولر سیلز میں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں چلو کہیں پہ اگر فلکچویشن ہو رہی ہے اٹس اوکے، اٹس فائن کہ فلکچویشن ہو رہی ہے پروڈکٹ کے اندر، لیکن کتنی فلکچویشن ہو رہی ہے کہ کیا وہ پروڈکٹ جو ہے ہماری ساری کی ساری جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، لائک زیرو پہ چلی گئی. اگر تو زیرو پہ ہو رہی ہے یا 5 پہ چلی جا رہی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے. اگر ایک پروڈکٹ ہے جس کی ایوریج سیل جو ہے وہ 100 تھی اور جب اس کا پیک فیکٹر نہیں، پیک سیزن نہیں ہوتا، تو اس کی اگر سیل ڈاؤن ہو کے 30 پہ آ گئی ہیں تو دیٹس فائن کہ وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے. لیکن اگر ایک پروڈکٹ کی سیلز پہلے 100 تھی اور نان سیزن کے اندر اس کی پروڈکٹ کی سیل جو ہے وہ آ گئی ہیں لائک 10 پہ آ گئی ہیں، 5 پہ آ گئی ہیں، تو یہ ٹوٹلی آپ کے جو ہے نا وہ حق میں نہیں ہے. اس کو ہم ریگولر سیلز نہیں کہتے. ریگولر سیلز سے مراد وہی ہیں کہ آپ ہوم اینڈ کچن کی پروڈکٹ کو چیک کریں. کچن کے اندر جیسے آپ کی کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچن کوکنگ کے اندر آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہے. میں کھانے کی بات نہیں کر رہا، لائک کوکنگ کا جو آپ کے سامان ہوتا ہے جیسے برتن ہے یا کوئی کٹلری ہے یا کچھ اور آئٹمز ہیں کچن کے، باسکٹس ہیں آپ کے پاس، نائفس ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. وہ اگر آپ یوز دیکھیں تو وہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اگر ہائی نہیں بھی ہے تو بہت زیادہ لو بھی نہیں ہوتی.
دا ریزن وائی کہ وہ ایک ریگولر سیلز والی پروڈکٹ ہے, ریگولر استعمال ہونے والی پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے. جیسے موبائل فونز ہیں, ان کے ایسیسریز ہیں, یہ جو چیزیں یہ ریگولر جب بندے یوز کرتے ہیں, ریگولر بائی کرتے ہیں, تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پھر ہائی ہی رہتی ہے, یا اگر لو بھی ہو تو وہ زیادہ لو نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی ریگولر ڈیمانڈ رہتی ہے اور ریگولر سیلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے نان سیزنل. تو ہم کبھی بھی جب پرائیویٹ لیبل کی پروڈکٹ کو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے نا ہمیشہ نان سیزنل ہو. نان سیزنل کیسے ہم چیک کریں گے کہ کوئی بھی پروڈکٹ جیسے ونٹر, سمر, اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں جو صرف ونٹر میں سیل ہوتی ہیں اور سمر میں نہیں ہوتی, ہم نے وہ کبھی بھی لانچ نہیں کرنی انٹل انلیس کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ نہ ہو. میں ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ اگر کلائنٹ آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے, کہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ مجھے کون سی پروڈکٹ کے ساتھ جانا چاہیے, تو کبھی بھی کسی کلائنٹ کو نان سیزنل پروڈکٹ جو ہے وہ نہ اس کو ریکمینڈ کریں, کیونکہ نان سیزنل پروڈکٹ صرف ایک سیزن کے لیے آپ کے ساتھ چلیں گی, اس کے بعد وہ ان کی سیلز ڈاؤن ہو جانی ہے اور کلائنٹ کا بزنس لو ہو جائے گا. تو آئی ول آلسو ریکمینڈ کہ آپ ریگولر سیلز والی پروڈکٹ کو, جب آپ کی پروڈکٹ کی سیلز ریگولر ہوں گے نا تو الٹیمیٹلی وہ نان سیزنل پروڈکٹ ہوں گی. اگر آپ کی پروڈکٹ کی سیل لائک فلکچویٹ کر رہی ہیں, بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہی ہیں, آپ نے ہیلیم 10 کے اندر جا کر چیک کر لینا ہے. اگر وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہی ہیں, اپ ڈاؤن ہو رہی ہیں, تو دیٹ مینس کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے جیسے یہ والی پروڈکٹ ہے, تو آپ نے پھر آپ کو یہ کلیئر میسج ہے کہ یہ سیزنل پروڈکٹ ہے. ایک سیزن میں اس کی پروڈکٹ کی جو پرائز جو سیلنگ ہے وہ پیک پہ جاتی ہے, سیکنڈ سیزن کے اندر اس کی جو سرچ والی وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, سیلز ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ کو وہ میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تو آئی گیس آپ کو یہ 4-5 پوائنٹ جو ہم نے ابھی تک اسٹڈی کیے ہیں آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے, اور اگر تو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو دیٹس ویری گڈ. آپ لوگوں نے اس کی کرنی ہے پریکٹس, کیونکہ یہ پروڈکٹ ریسرچ کا جو ٹاپک ہے نا یہ تھوڑا سا لینتھی ٹاپک ہوتا ہے. اس کے اندر ہمیں ملٹیپل چیزوں کو ود پروف ود پریکٹیکل شو کروانا ہے, تو یہ تھوڑا سا لینتھی ہمارا لیکچر بھی ہوگا, اور اس کے اندر ہم جو چیزوں کو ساتھ ساتھ آبزرو بھی کریں گے, ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کریں گے. تو ہم جو ہے نا اس کو آج کے سیشن کو ابھی یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان 5 پوائنٹس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ, یا جو بھی امیزون سیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ. پھر اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے بھی پوچھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ جو 5 میں نے شو کی ہیں نا آپ کو ابھی 5 پوائنٹس میں نے بتائے, یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. آلدو کہ آگے والے پوائنٹس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بٹ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ ان کی پریکٹس کریں, ٹھیک ہے. آپ ان کو گو تھرو کریں اور آپ ان کی بار بار پریکٹس کریں. ہیلیم 10 کی ایکسٹینشن سے آپ اس کو اپنے سسٹم میں لگائیں, ہیلیم 10 بائی کر کے اس کی ایکسٹینشن لگائیں. پھر آپ پروڈکٹ کو ریسرچ کریں, آپ کی ورڈز فائنڈ کریں, کیسے کیسے آپ کو نئی چیزیں مل سکتی ہیں, آپ پھر اس کو جو ہے نا وہ چیک کریں. تو باقی جو ہے وہ چیزیں ہم نیکسٹ کلاس کے اندر پوائنٹ نمبر 6 سے اسٹارٹ کریں گے, اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس کی لرننگ بھی اچھی رہے گی, ٹھیک ہے. ٹل دیٹ ٹائم اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ لرننگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.